اللهم اجعل في قلبي نورا۔ دوسرا درویش، صلیبیوں کے لیے یہ چوٹ معمولی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے علاقے موصل کے قریب پہاڑیوں کے غاروں کو وسیع کر کے اتنا زیادہ اسلحہ اور آتش گیر سیال چھپا کر رکھا تھا جس سے وہ سلطنت اسلامیہ کی تمام تر قلعہ بندیوں کو کھنڈروں میں بدل سکتے تھے، مگر سلطان ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں نے اسے اڑا دیا۔ یہ سامان چونکہ پہاڑی کے اندر وسیع غار میں تھا، اس کے دھماکے نے دور دور تک زمین یوں ہلا دی تھی جیسے زلزلہ آیا ہو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ تباہی کس طرح برپا کی گئی ہے، جس سے صرف صلیبیوں کی ہی نہیں بلکہ صلیبیوں کے سب سے بڑے اتحادی عز الدین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سلطان ایوبی کے خلاف جو درپردہ معاہدہ کر رکھا تھا، اس معاہدے کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ صلیبیوں کو یقین تھا کہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کام ہے، انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ اتفاقیہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پچھلی قسط میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ صلیبی موصل کے والی عز الدین کو اپنا اتحادی بنا کر موصل کے پہاڑی علاقے کو اپنا فوجی اڈہ اور اسلحہ، بارود اور دیگر رسد کا بہت بڑا ذخیرہ بنانا چاہتے تھے، مگر رادی نام کی صرف ایک لڑکی نے اپنے ساتھی حسن ادریس کے تعاون سے ان کا ذخیرہ تباہ کر دیا۔ اس علاقے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک درویش کی نمائش کر کے اس کی زبانی یہ مشہور کرا دیا تھا کہ یہ درویش اس علاقے کی ایک پہاڑی پر بیٹھے گا اور اسے خدا موصل کی فتح کا اشارہ دے گا، پھر موصل یعنی عز الدین کی سلطنت دور دور تک پھیل جائے گی۔ اس درویش کا یہ انجام ہوا کہ اسلحہ اور آتش گیر سیال کی تباہی کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا۔ دوسرے دن موصل کے لوگوں پر دہشت طاری تھی، انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ رات یہ دھماکہ اور زمین کا لرزہ کیسا تھا، اور پہاڑیوں میں سے جو یہ سیاہ بادل اٹھ اٹھ کر آسمان کو جا رہے ہیں یہ کیسے ہیں۔ آتش گیر سیال کئی روز جلتا رہا تھا، اس کے ساتھ وسیع غار میں اندر جو سامان رکھا تھا وہ بھی جل رہا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا، سب اسے درویش کی کرامات یا قہر سمجھ رہے تھے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ ایسی دہشت زدگی کی اذیت ناک کیفیت میں انہیں ایک صدا سنائی دی، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنے جہنم میں جل گیا ہے۔ یہ ایک اور درویش تھا جو سبز قبا میں ملبوس تھا، سر کے بال لمبے اور سفید تھے، داڑھی بھی لمبی اور سفید تھی، اس کے چہرے پر بڑھاپے کی جھریاں تھیں، ایک ہاتھ میں لمبا عصا اور دوسرے میں قرآن تھا۔ یہ اسی درویش کی مانند تھا جو اسی کی طرح اچانک نمودار ہوا اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اسے خدا آسمان سے ایک اشارہ دے گا۔ یہ نیا درویش بھی اچانک نمودار ہوا اور پھر وہ بازار میں آیا تو خوف سے کانپتے ہوئے لوگوں نے اسے روک کر گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں نیمدار تھیں، اس نے رک کر کہا، وہ جہنم میں جل گیا ہے جو کہتا تھا خدا اشارہ دے گا۔ اس کے انجام سے عبرت حاصل نہ کرنے والوں، تم سب اسی جہنم میں، اسی دنیا میں جلو گے۔ خدا نے تمہیں رات کو بجلی کی کڑک کی آواز سے اشارہ دے دیا ہے، وہ سیاہ دھواں دیکھو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اس کتاب کو مانو جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کے لیے ہمیں کچھ بتا۔ ایک بوڑھے نے آگے ہو کر پوچھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ تم کون ہو؟ ہمیں بتا کہ رات زمین کیوں لرزی تھی اور یہ سیاہ دھواں کیا ہے؟ وہ مجذوب تھا، نئے درویش نے کہا، پاگل تھا، اس نے اللہ کے رازوں کی دنیا میں دخل دیا، اللہ کے سوا کوئی اور فتح یا کسی خوشخبری کا اشارہ نہیں دے سکتا۔ فتح اور شکست، خوشی اور غم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کا ایلچی کہا اور گنہگار ہوا، اس نے سزا پالی، جا کر دیکھو اس کی ایک ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی۔ وہ جس پہاڑ پر بیٹھا تھا اس پہاڑ کو بھی سزا ملی، وہ سیاہ دھواں دیکھو، پہاڑ ابھی تک جل رہا ہے۔ اس جھوٹے درویش کو اب بھی سچ مانو گے تو تم بھی جلو گے۔ ہمیں بتا سچا کون ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کیا تو سچا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا اور قرآن بلند کر کے کہا، اللہ کا یہ کلام سچا ہے۔ اس درویش کو بھول جاؤ، اس کتاب کی بات مانو، جو اشارے اللہ نے اس میں دیے ہیں وہ کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ وہ آگے کو چل پڑا۔ وہ دن بھر موصل میں یہی صدا لگاتا پھرتا رہا، وہ جہنم کی آگ میں جل گیا ہے، وہ اپنی آگ میں جل گیا ہے۔ جہاں اسے لوگ روک لیتے وہ اس موضوع پر واز دیتا کہ غیب کا حال کوئی انسان نہیں جانتا،
اور خدا کے اشارے یہی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ اس نے ظہر کی نماز ایک مسجد میں پڑھی، عصر کی کسی دوسری مسجد میں اور مغرب کی ایک اور مسجد میں پڑھی۔ وہ جس مسجد میں گیا وہاں نمازیوں کے ہجوم جمع ہو گئے۔ اس نے ہر مسجد میں یہی واز دیا کہ برحق صرف قرآن ہے، اور اے لوگوں قرآن کے اشاروں پر عمل کرو۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا تو رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ ایک ویرانے کی طرف چل پڑا، لوگ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ اس نے سب کو روک کر کہا، اب میرے پیچھے کوئی نہ آئے، میں ساری رات ویرانے میں عبادت کروں گا اور تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا۔ اس نے لوگوں پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ ان کے دلوں سے پہلے درویش کی دہشت نکل گئی تھی۔ اس نے لوگوں سے وہیں رکنے کو کہا تو وہ رک گئے۔ اس نے کچھ دعائیہ الفاظ کہے اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگ وہیں کھڑے چگمگوئیاں کر رہے تھے، کسی میں اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نظر نہیں آتی تھی، مگر ایک ایسا آدمی تھا جو اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی نظریں بچا کر درویش کے پیچھے جا رہا تھا۔ درویش لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر تیز چلنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے جانے والے آدمی بھی قدم تیز کر لیے۔ اس کے قدموں کی آواز پر درویش رکا اور پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی جسے اندھیرے میں درویش سائے کی طرح نظر آتا تھا فوراً رکا اور بیٹھ گیا۔ درویش کو کچھ بھی نظر نہ آیا تو وہ چل پڑا، لیکن وہ بار بار گھوم کر دیکھتا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو یہ آدمی درویش کے قریب پہنچ گیا۔ درویش نے بلند آواز سے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کسی آیت کا ورد تھا۔ اس نے قدم سست کر لیے۔ پیچھے والے آدمی نے اپنی کمر بند سے خنجر نکالا اور دبے پاؤں وہ فاصلہ طے کیا جو اس کے اور درویش کے درمیان رہ گیا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر کیا، وہ پیچھے سے درویش پر وار کر کے اسے ختم کرنے کو تھا۔ خنجر ابھی اوپر ہی تھا کہ درویش بجلی کی سی تیزی سے گھوما۔ اس نے اپنا موٹا عصا اوپر کو گھمایا۔ عصا اس آدمی کی خنجر والی کلائی پر تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس آدمی کے پیٹ میں ایسی لات جمائی کہ وہ آدمی دوہرا ہو گیا۔ درویش کے ایک ہاتھ میں قرآن تھا، اس لیے وہ ایک ہی ہاتھ سے لڑ سکتا تھا۔ اس نے عصا اس آدمی کے سر پر مارا، اس کا خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ درویش نے خنجر اٹھایا، وہ آدمی آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ درویش نے اسے کہا، خنجر میرے ہاتھ میں ہے، پیٹ کے بل لیٹے رہو۔ وہ آدمی پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ درویش نے منہ سے کسی جانور کی آواز نکالی، ایسی ہی آواز دور سے بھی سنائی دی۔ اس نے پھر آواز نکالی، اندھیرے میں دوڑتے قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ دو آدمی درویش کے قریب آ رکے۔ درویش نے ہنس کر کہا، اس بدبخت نے وہی حرکت کی ہے جس کا ہمیں پہلے ہی خطرہ تھا۔ مجھے تو امید تھی کہ دن کے وقت موصل کے کسی دریچے سے تیر آئے گا اور میرے دل میں اتر جائے گا، لیکن انہوں نے مجھے رات کو اس سے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ لو اس کا خنجر۔ درویش نے زمین پر لیٹے ہوئے آدمی کو عصا کی ہلکی سی ضرب لگا کر کہا، اٹھ مردود، تو مسلمان ہے؟ ہاں میرے بزرگ، اس شخص نے ادب سے کہا، میں مسلمان ہوں۔ درویش اور اس کے دونوں ساتھیوں نے قہقہہ لگایا۔ درویش نے اسے کہا، مجھے بزرگ نہ کہو دوست، میں تم سے زیادہ جوان ہوں۔ تمہارا بہروپ کامیاب رہا۔ درویش کو اس کے ایک ساتھی نے کہا۔ اس آدمی کو تینوں اپنے ساتھ دور ایک خیمے میں لے گئے جس کے قریب 4-5 اونٹ بندھے تھے۔ ارد گرد چٹانیں تھیں۔ اس آدمی کو خیمے میں بٹھایا گیا۔ ایک دیا جل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ درویش کا چہرہ تو جھریوں بھرا تھا جیسے وہ 80 سال کا بوڑھا ہو، لیکن اب اس کی آواز جوانوں جیسی تھی۔ درویش نے سفید داڑھی اور سر کے بال اتار دیے۔ اس کے ایک ساتھی نے اسے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا دیا جو درویش نے اپنے منہ پر رگڑا۔ بڑھاپے کی جھریاں غائب ہو گئیں۔ ان میں سے جو چہرہ برآمد ہوا وہ ایک جوان آدمی کا چہرہ تھا جس پر سلیقے سے تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی۔ تم اصل میں کون ہو؟ حملہ کرنے والے نے اسے پوچھا۔ جسے تم قتل کرنے آئے تھے، اس نے کہا۔ اب تم بتا دو کہ تمہیں کس نے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو بہت بری موت مرو گے۔ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔ مجھے محل کے ایک حاکم احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ شہر میں ایک درویش پھر رہا ہے۔ اس نے مجھے تمہارا حلیہ اور تمہاری صدائیں بتائی تھیں اور کہا تھا کہ اس درویش کو اندھیرے میں قتل کرنا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ احمد بن عمرو نے کہا تھا کہ درویش کو قتل کر کے آؤ گے تو 200 دینار ملیں گے۔ کیا احمد بن عمرو مجھے بوڑھا درویش سمجھ رہا تھا؟ اس نے بتایا نہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔
اس نے یہی کہا تھا کہ درویش کو قتل کرنا ہے۔ درویش کا بہروپ دھارنے والے اس کے دونوں ساتھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمین دوز گروہ کے آدمی تھے جو موصل میں کام کر رہے تھے۔ پچھلی کہانی میں جس درویش کا ذکر آیا ہے اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے سلطان ایوبی کے گروہ کے ان آدمیوں نے ایک آدمی کو درویش بنایا اور اسے شہر میں گھمایا تھا۔ لوگ توہم پرست تھے، درویشوں کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ پہلے درویش کو صلیبیوں نے اپنے ایک فریب کی کامیابی کے لیے استعمال کیا تھا۔ سلطان ایوبی کے آدمیوں نے اپنے ایک جوان ساتھی کو درویش کے بہروپ میں پیش کر کے لوگوں کو توہم پرستی سے ہٹا کر قرآن کی طرف مائل کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ احمد بن عمرو جو موصل میں بن عمرو کے نام سے مشہور تھا، والی موصل عز الدین کی انتظامیہ کا ایک اعلیٰ حاکم تھا جس کی حیثیت وزیر جتنی تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ ایک درویش شہر میں پہلے درویش کی خلاف صدائیں لگاتا پھر رہا ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ سلطان ایوبی کے حامی گروہ کا آدمی ہے، لہٰذا اسے قتل کرنا ضروری ہے، ورنہ لوگوں کو پہلے درویش کی اصلیت کا علم ہو جائے گا اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پہاڑوں میں کیا جل رہا تھا۔ سلطان ایوبی کے اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے محل کے حفاظتی دستے کا ایک سپاہی منتخب کیا گیا اور اسے 200 دینار کا لالچ دے کر درویش کے قتل کے لیے بھیجا گیا۔ کرائے کا یہ قاتل جسے بوڑھا سمجھ رہا تھا وہ ایک جوان آدمی نکلا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ بوڑھے کے بہروپ میں یہ جوان آدمی تجربے کار لڑاکا جاسوس اور چھاپا مار ہے۔ بن عمرو کے بھیجے ہوئے اس قاتل کو دیے کی روشنی میں خیمے میں بٹھا کر بہت کچھ پوچھا گیا، لیکن اس سے کوئی راز معلوم نہ ہو سکا۔ وہ صلیبیوں کے کسی باقاعدہ جاسوس یا تخریب کار گروہ کا آدمی نہیں تھا، وہ اجرت پر صرف قتل کرنے آیا تھا۔ جس آدمی نے درویش کا بہروپ دھارا تھا اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ تینوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ طے کر لیا۔ ان میں ایک اٹھا اور خیمے سے رسی کا 1 گز بھر لمبا ٹکڑا اٹھایا۔ وہ کرائے کے اس قاتل کے پیچھے ہوا اور تیزی سے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایسا پھندا بنایا کہ یہ آدمی تڑپنے لگا اور ذرا سی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسرے دن احمد بن عمرو والی موصل عز الدین کے دیوڑی نما کمرے میں اس کے پاس کھڑا تھا۔ وہ غصے میں تھا اور عز الدین کے چہرے پر پریشانی تھی۔ احمد بن عمرو کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اس کے سامنے فرش پر ایک لاش پڑی تھی جس کی گردن کے گرد رسی لپٹی ہوئی تھی اور اس رسی کے ساتھ یہ کاغذ بندھا ہوا تھا جو عز الدین کے پاس تھا۔ یہ حفاظتی دستے کی اس سپاہی کی لاش تھی جسے اس نے نئے درویش کو اندھیرے میں کہیں جا کر قتل کرنے کو بھیجا تھا۔ بن عمرو ساری رات اس سپاہی کا انتظار کرتا رہا۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ اس کے گھر کے سامنے ایک لاش پڑی ہے۔ وہ باہر آیا، زمین پر اس کے سپاہی کی لاش پڑی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر آ گئی تھی، گردن کے گرد رسی تھی اور رسی کے ساتھ کاغذ بندھا تھا۔ کاغذ پر لکھا تھا، عز الدین والی موصل کے نام، تمہارے ایک حاکم احمد بن عمرو نے اس آدمی کو میرے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ میں اس کی لاش عزت و احترام سے احمد بن عمرو کی دہلیز پر رکھ کر چلا ہوں۔ یہ بدنصیب سپاہی مجھے قتل نہیں کر سکا۔ تم بھی اسی طرح کے بدنصیب ہو جو سلطان ایوبی کا ابھی تک کچھ نہیں بگاڑ سکے اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کفار کی دوستی سے تم ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکو گے۔ ہم تمہیں چین سے جینے نہیں دیں گے۔ ایک روز تمہاری لاش بھی تمہارے محل کی دہلیز پر پڑی ہوگی۔ احمد بن عمرو جیسے حاکموں اور مشیروں سے بچو۔ یہ خوشامدی ٹولہ تمہارا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ یہی لوگ تمہارے زوال کا باعث بنیں گے۔ میری طاقت دیکھو۔ تمہارا فوجی مشیر احتشام الدین بیروت صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے کے لیے گیا، لیکن ہم نے اسے لاپتہ کر دیا۔ وہ اب سلطان ایوبی کے پاس ہے۔ تمہارے صلیبی دوستوں نے پہاڑوں کو کھود کر ان کے اندر جنگی سامان رکھا۔ ہم نے یہ سامان نظر آتش کر کے تمہاری ریاست کو زلزلے کا جھٹکا دیا۔ تم نے اپنے ایک سپاہی کو میرے قتل کے لیے بھیجا اور ہم نے تمہارے سپاہی کی لاش تم تک پہنچا دی۔ ہم جنوں اور بھوتوں کی طرح تم پر غالب رہیں گے، مگر تم ہمیں دیکھ نہیں سکو گے۔ تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لو اور اپنی فوج اس کے حوالے کر دو۔ ہمیں قبلہ اول آزاد کرانا ہے۔ اس دنیاوی بادشاہی اور جاہ و جلال سے باز آ جاؤ۔ تخت و تاج نے کسی کا کبھی ساتھ نہیں دیا۔ احمد بن عمرو نے لاش اپنے گھر کے سامنے سے اٹھوائی اور عز الدین کے سامنے جا رکھوائی۔
عز الدین نے بھی یہ تحریر پڑھی اور کاغذ بن عمرو کو دے کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ بن عمرو غصے کا اظہار کر رہا تھا، لیکن عز الدین کا غصہ سرد پڑ چکا تھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجدوں میں بھی اس نئے درویش کے چرچے ہو رہے ہیں، عز الدین نے کہا، اور اب اس تحریر سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کوئی درویش نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کا کوئی آدمی ہے۔ اس نے کاغذ مروڑ کر لاش پر پھینک دیا۔ میں اسے تلاش کر لوں گا، بن عمرو نے غصے سے کہا، اور سر عام اس کا سر تن سے جدا کراؤں گا۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، عز الدین نے کہا، اس ایک آدمی کو قتل کر دینے سے تم صلاح الدین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں کچھ اور کرنا ہے، کچھ اور سوچنا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صلیبی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیتے، مگر معلوم نہیں وہ آگے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں صلاح الدین ایوبی سے براہ راست ٹکر لوں، پھر وہ میری مدد اس طرح کریں گے کہ ان کے چھاپہ مار دستے صلاح الدین ایوبی کے پہلوؤں اور عقب پر اور اس کی رسد پر شبخون مارتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے میدان جنگ میں برتری اور کامیابی حاصل ہوگی، اور ضرور ہوگی، بن عمرو نے فرش پر پاؤں مارتے ہوئے کہا۔ اس تحریر میں صحیح لکھا ہے کہ تم خوشامدی ہو، عز الدین نے کہا۔ میں ایک الجھن میں پڑا ہوا ہوں اور تم خوش کرنے کے لیے بچوں کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی بہتر مشورہ نہیں دے سکتے؟ اس نے تالی بجائی۔ ایک نوجوان خادمہ دوڑی آئی، اس نے جھک کر سلام کیا۔ عز الدین نے کہا، دربان سے کہو یہ لاش اٹھوا لے اور کہیں دفن کر دے۔ یہ کہہ کر وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا جو اس کا خاص کمرہ تھا۔ احمد بن عمرو بھی ساتھ تھا۔ عز الدین پھر ادھر آیا اور خادمہ سے کہا، سراہی اور پیالے لے آؤ، دربان سے کہو کسی کو ادھر نہ آنے دے۔ خادمہ نے لاش دیکھی تو وہ ڈر گئی۔ اس کی نظر مروڑے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ عربی پڑھ سکتی تھی۔ اس نے تحریر پڑھی اور کاغذ اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ دوڑ کر باہر گئی، دربان سے کہا کہ لاش اٹھوا کر دفن کرا دے، اور سراہی اور 2 پیالے سنہری تھال میں رکھ کر عز الدین کے کمرے میں چلی گئی۔ شاہ آرمینیہ نے میرے پیغام کا جواب دے دیا ہے، عز الدین بن عمرو سے کہہ رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنے دارالحکومت تلخالد میں ملنے کے بجائے مجھے ہرز میں بلایا ہے۔ وہ تلخالد سے روانہ ہو گیا ہے، میں 2 روز بعد اسے ملنے جا رہا ہوں۔ خادمہ نے پیالوں میں جلدی جلدی شراب ڈالنے کے بجائے کپڑے سے پیالے پوچھنے شروع کر دیے۔ اس کے کان عز الدین کی باتوں پر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ شاہ آرمینیہ تلخالد سے ہرز میں جانے کی غلطی کر رہا ہے، بن عمرو نے کہا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی تلخالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عز الدین نے کہا، تمہیں یہ ڈر ہے کہ شاہ آرمینیہ کی غیر حاضری میں صلاح الدین ایوبی تلخالد کو محاصرے میں لے لے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہوا بھی تو ہم صلاح الدین ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دیں گے۔ ہم اس لڑائی کو تول دیں گے اور صلیبیوں کو اطلاع دیں گے کہ وہ بھی صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ صلاح الدین کی فوج پس کر رہ جائے گی۔ آپ کب جا رہے ہیں؟ بن عمرو نے پوچھا۔ 2 روز بعد، عز الدین نے جواب دیا۔ خادمہ شراب پیش کرنے میں اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے پیالوں میں شراب ڈالی اور دونوں کو پیش کی۔ عز الدین نے اسے کہا کہ وہ چلی جائے۔ وہ دیوڑی نما کمرے میں گئی تو وہاں سے لاش اٹھائی جا چکی تھی۔ خادمہ ابھی وہاں سے باہر نہیں جا سکتی تھی، اسے ڈیوٹی پر رہنا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی۔ اچانک اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیے اور دوہری ہو گئی۔ دربان اور دوسرے ملازم دوڑے آئے۔ اس نے کراہتے ہوئے بتایا کہ اسے پیٹ میں اچانک درد اٹھا ہے۔ اس کی جگہ فوراً دوسری خادمہ بلا کر وہاں بٹھا دی گئی اور اسے طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب کو اس نے بتایا کہ اسے پیٹ میں درد ہے۔ اسے دوائی دی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ کام کے قابل نہیں رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ طبیب نے اسے 2 دنوں کی چھٹی لکھ دی اور اسے کہا کہ اپنے گھر چلی جائے۔ وہ اپنے گھر کو جانے کے بجائے غلام گردشوں وغیرہ سے گزرتی عز الدین کی بیوی رضی خاتون کے کمرے میں چلی گئی۔ رضی خاتون کے متعلق پہلے تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ نور الدین زنگی مرحوم کی بیوہ تھی۔ عز الدین نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ رضی خاتون نے اس امید پر شادی قبول کی تھی کہ عز الدین کو وہ سلطان ایوبی کا دوست اور اتحادی بنا دے گی اور مسلمان عمرہ اور حکمران متحد ہو کر فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیں گے۔ مگر عز الدین نے جس نیت سے شادی کی تھی وہ رضی خاتون کی نیت سے الٹ تھی۔
دمشق، بغداد اور ان مقامات کے گرد و نواح کے تمام علاقوں پر رضی خاتون کا اثر تھا، اور رضی خاتون اپنے مرحوم خاوند نور الدین زنگی کی طرح سلطان ایوبی کی معتقد اور اس کے نیک عزائم کی حامی تھی۔ اس نے جوان لڑکیوں کی فوج بنا رکھی تھی۔ عز الدین نے اس عظیم خاتون کے ساتھ اس نیت سے شادی کی تھی کہ اسے سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کرے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکا تو اسے زوجیت کی قید میں رکھے تاکہ دمشق اور بغداد کے لوگ اس کی قیادت سے محروم ہو جائیں۔ رضی خاتون نے شادی کے بعد اس کی نیت پہچان لی تھی۔ پہلے تو اس نے احتجاج کیا، لیکن عورت عقل والی تھی۔ اس نے عز الدین پر اپنا اعتماد پیدا کر کے جاسوسی شروع کر دی، اور شہر میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس تھے ان کے ساتھ درپردہ رابطہ قائم کر لیا۔ اس کی بیٹی جو زنگی کی بیٹی تھی، شمس النساء جوان تھی، وہ بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ ماں بیٹی نے سلطان ایوبی تک بڑے قیمتی راز پہنچائے تھے۔ اس کے ساتھ ہی رضی خاتون نے عز الدین کے 2 سالاروں اور ایک مشیر کو اپنے ہاتھ میں کر لیا تھا۔ عز الدین کو اس نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب سلطان ایوبی کے حق میں نہیں رہی، یا کم از کم اس کے خلاف نہیں رہی۔ رضی خاتون خوبصورت عورت تھی۔ اس نے نسوانیت کی شیرینی اور زبان کی چاشنی سے عز الدین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی محل کے اندر بھی جاسوسوں کا گروہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ عز الدین کی نوجوان خادمہ اندر آئی۔ پیٹ درد کا بہانہ کر کے آئی ہوں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ طبیب نے آج اور کل کی چھٹی دے دی ہے۔ اس نے قمیض کے اندر سے وہ کاغذ نکالا جو اس نے لاش سے اٹھایا تھا۔ کاغذ رضی خاتون کو دیا اور اسے بتایا کہ یہ کاغذ ایک سپاہی کی لاش کے ساتھ تھا۔ رضی خاتون نے تحریر پڑھی اور بولی، آفرین، ہمارے مجاہد کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کمبختوں نے ہمارے آدمی کو قتل کرانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ ہمارے اس درویش نے لوگوں کے دلوں سے صلیبیوں کی درویش کی دہشت اور وہم نکال دیا ہے۔ یہ تحریر اسی کی ہے، خادمہ نے کہا۔ میں اس کا ہاتھ پہچانتی ہوں۔ رضی خاتون نے ہنس کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا ہاتھ ہی نہیں اس کا دل بھی پہچانتی ہو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ دلوں کے جال میں ہی نہ الجھ جانا، فرض پہلے۔ خادمہ شرما سی گئی، کہنے لگی، ابھی تک اپنے جذبات کو فرض کے راستے میں نہیں آنے دیا۔ میں فہد کو بھی یہی کہا کرتی ہوں کہ اسے مجھ سے دلی محبت ہے تو اپنے فرض کو جذبات پر حاوی رکھے۔ فہد وہیں جوان سال آدمی تھا جس نے نئے درویش کا روپ دھارا تھا۔ وہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس میں جاسوس بننے کی تمام تر خوبیاں موجود تھیں۔ خوبرو جوان تھا، 2 سال سے موصل میں مقیم تھا اور کامیابی سے جاسوسی کر رہا تھا، اور نظریاتی محاذ پر بھی اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کر لی تھیں۔ اسی سلسلے میں اس کی ملاقات عز الدین کی اس خادمہ سے ہوئی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے تھے۔ خادمہ شہر میں رہتی تھی، لیکن اس کا زیادہ وقت محل میں گزرتا تھا۔ جاسوسی کی زمیندوز کارروائیوں کے علاوہ بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میں جو خبر لائی ہوں وہ ابھی بتائی ہی نہیں، خادمہ نے رضی خاتون سے کہا۔ عز الدین 2 روز بعد شاہ آرمینیا سے ملنے ہرزم جا رہے ہیں۔ میں نے شراب پیش کرنے کے دوران ان سے یہ بات سنی ہے۔ وہ احمد بن عمرو کو بتا رہے تھے کہ شاہ آرمینیا نے انہیں پیغام بھیجا ہے کہ وہ تلخالد سے ہرزم روانہ ہو رہا ہے اور عز الدین اسے وہاں ملیں۔ میں رات سے فارغ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پیٹ کا درد کا بہانہ بنایا اور آپ تک پہنچی ہوں۔ رضی خاتون نے اپنے زانوں پر ہاتھ مار کر کہا، صلاح الدین ایوبی تلخالد کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ تلخالد میں اپنے جاسوس ہیں یا نہیں۔ یہ خبر صلاح الدین تک پہنچنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ان دونوں کو ہرزم میں پکڑ لے۔ یہ کام تم ہی کرو۔ فہد یا اس کے کسی اور ساتھی تک پہنچو اور اسے یہ خبر سنا کر میرا پیغام دو کہ سلطان صلاح الدین ابھی تلخالد کے راستے میں ہوگا۔ یہ خبر اس تک پہنچا دو۔ ابھی جاؤ۔ خادمہ چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عز الدین رضی خاتون کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ بڑی صاف تھی۔ رضی خاتون کو معلوم تھا کہ وہ کیوں پریشان ہے، پھر بھی اس پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں صلاح الدین ایوبی کی دشمنی اور صلیبیوں کی دوستی کے پتھروں میں پس رہا ہوں، عز الدین نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری تمام تر دلچسپیاں آپ کے ساتھ ہیں، رضی خاتون نے کہا، مگر میں صلاح الدین ایوبی کے حق میں کوئی بات کرتی ہوں تو آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں اس کی حامی اور آپ کے خلاف ہوں۔ آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں
کہ آپ کے اور صلاح الدین کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست تو ہو سکتی ہے، آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے۔ تو کیا میں صلاح الدین کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ عز الدین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین آپ کو اپنا محکوم نہیں، اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے، رضی خاتون نے کہا۔ تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی، عز الدین نے کہا۔ وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کے بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے، عز الدین نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بالڈوین سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین کے ساتھ ہے، ہمارے تمام تر راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ، آتش گیر، سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس آئی ہے۔ اسے کسی نے قتل کیا ہے؟ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، عز الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا۔ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لاش کے ساتھ فہد کا لکھا ہوا جو کاغذ تھا وہ رضی خاتون کے پاس تھا، لیکن وہ انجان بنی رہی۔ اس نے سوچا کہ عز الدین گھبرایا ہوا ہے، اس پر اور زیادہ گھبراہٹ طاری کی جائے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا، رضی خاتون نے کہا۔ وہ جب اپنے گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کے دشمن سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہے۔ اس وقت وہ تل خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کمانڈر موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عز الدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا، میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے میں آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، رضی، میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی، رضی خاتون نے کہا۔ اگر آپ مجھے صلاح الدین کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں کر گزروں گی۔ میں آپ کے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوں، مجھے بتائیں میں آپ کی کون سی امید پوری کر سکتی ہوں؟ مجھے کسی کڑی آزمائش میں ڈالیں۔ میں باہر جا رہا ہوں، عز الدین نے کہا۔ مجھ سے ابھی یہ نہ پوچھنا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اسے ابھی راز میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کروں گا۔ اگر حالات میرے خلاف ہو گئے تو میں تم سے امید رکھوں گا کہ تم میری طرف سے سلطان ایوبی کے پاس جاؤ گی اور اس کے ساتھ میرا سمجھوتا کرا دو گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اس کے پاس جاؤں تو وہ مجھے ملنے سے بھی انکار کر دے۔ رضی خاتون نے اسے یہ مشورہ نہ دیا کہ وہ شکست سے پہلے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ اس نے عز الدین سے یہ بھی نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اسے خادمہ بتا گئی تھی کہ وہ ہرزم شاہ آرمینیا سے ملنے جا رہا ہے اور یہ سلطان ایوبی کے خلاف محاذ بن رہا ہے۔ رضی خاتون کو وہ ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اسے وہ راز رکھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی جاسوسہ سے باتیں کر رہا ہے۔ تاہم رضی خاتون نے اسے یقین دلایا کہ وہ جب بھی کہے گا سلطان ایوبی کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دیا جائے گا۔ عز الدین کی گھبراہٹ سے رضی خاتون کو خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ عز الدین سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ رضی خاتون کی ذاتی خادمہ جو اسی عمر کی تھی اندر آئی اور رضی خاتون سے پوچھا کہ والی موصل بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خادمہ بھی رضی خاتون کے زمیندوز گروہ کی فرد تھی۔ ایمان اور کردار سے منحرف ہو کر
انسان کی یہی حالت ہوا کرتی ہے۔ رضی خاتون نے کہا، یہ حکمران جو قوم سے الگ ہو کر اپنی اپنی ریاستوں کے بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کسی درخت کی ان ٹہنیوں کی مانند ہیں جو درخت سے الگ ہو گئی ہے۔ ان کی قسمت میں اب یہی لکھا ہے، ان کے پتے جھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، اور یہ ٹہنیاں سوکھ کر مٹی میں مل جائیں گی۔ یہ حکومت کا لالچ ہے جس نے میرے خاوند کو شراب اور عورت کا شیدائی بنایا ہے۔ اس شخص نے صلیبیوں کا میٹھا زہر اپنی رگوں میں انڈیل لیا ہے۔ عز الدین میدان جنگ کا بادشاہ تھا، اس کی تلوار سے صلیب کا دل کٹتا تھا، لیکن آج اس کے دل پر خوف طاری ہے۔ اس شخص کی جرأت جواب دے گئی ہے، مجھ سے ایک عورت سے مدد مانگ رہا ہے۔ بادشاہی کا نشہ، شراب اور عورت انسان کا یہی حشر کیا کرتی ہے۔ اس کی قسمت میں شکست لکھ دی گئی ہے۔ جب ایک سالار تخت و تاج کا خواہاں ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فوج دین و ایمان سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ پھر ملک و ملت کا وقار خاک میں ملتا ہے اور دشمن سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ نوجوان خادمہ جو فہد کو یہ پیغام دینے نکلی تھی کہ عز الدین شاہ آرمینیا سے ملنے ہرز میں جا رہا ہے، اس ٹھکانے پر گئی جہاں فہد کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ فہد عموماً شتربانوں کے بھیس میں رہتا تھا۔ وہ 2 اونٹ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور تاجروں وغیرہ کا سامان ادھر ادھر لے جاتا تھا۔ وہ اس جگہ گئی جہاں وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ بیٹھا یا کھڑا ہوتا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شتربان سے پوچھا کہ فہد کہاں ہے؟ شتربان کی حیثیت سے اس کا نام کچھ اور تھا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سامان لاد کر فلاں جگہ چلا گیا ہے۔ خادمہ ادھر کو چل پڑی اور اسے پتہ نہ چلا کہ ایک اور آدمی اس کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ یہ آدمی تھا تو موصل کا مسلمان، لیکن صلیبیوں کا جاسوس تھا اور اس کا تعلق عز الدین کے محل کے عملے سے تھا۔ اس نے خادمہ کو طبیب کے پاس پیٹ کے شدید درد کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اس وقت بھی دیکھا تھا جب وہ دوائی لے کر محل سے نکل رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم نہ تھا کہ یہ رضی خاتون سے مل کر آئی ہے۔ اس نے یہ دیکھا کہ لڑکی اتنی تیز چل رہی تھی جیسے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ آدمی صلیبیوں کا تیار کیا ہوا جاسوس تھا۔ اسے اس لڑکی پر شک ہوا۔ عز الدین کا اپنا جاسوسی کا نظام تو اتنا اچھا نہیں تھا۔ صلیبیوں نے اسے بتائے بغیر وہاں اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ ان کے ذمے 2 کام تھے، ایک یہ کہ عز الدین پر نظر رکھیں کہ وہ کہیں درپردہ سلطان ایوبی کا دوست تو نہیں بن رہا، دوسرا یہ کہ ان افراد کی نشاندہی کریں جو عز الدین کے محل میں اور موصل میں موجود ہیں اور جاسوسی کر رہے ہیں۔ صلیبیوں کے اس جاسوس نے اس لڑکی کا تعاقب شروع کر دیا، اور جب دیکھا کہ وہ اور زیادہ تیز چل رہی ہے اور کسی کو ڈھونڈتی پھرتی ہے تو اس کا شک پختہ ہو گیا۔ اسے اب یہ دیکھنا تھا کہ وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر یہ لڑکی واقعی جاسوس ہے تو اسے ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ لڑکی کو اب ایک شتربان نے بتایا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ اس طرف جا رہی تھی اور جاسوس اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ ایک جگہ اونٹوں سے سامان اتارا جا رہا تھا۔ فہد بھی سامان اتار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کو دیکھ لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے لڑکی نے فہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور آگے نکل گئی۔ فہد کو معلوم تھا کہ وہ کہاں اس کا انتظار کرے گی۔ جاسوس اس کے پیچھے لگا رہا۔ لڑکی کو معلوم نہ تھا۔ فہد نے جلدی جلدی اپنے اونٹوں سے سامان اتارا اور لڑکی کے پیچھے گیا۔ اس نے ایک اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، دوسرے اونٹ کی مہار اس اونٹ کے پیچھے بندھی تھی۔ لوگ جا رہے تھے۔ فہد لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ لڑکی رکی نہیں، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اپنے دھیان سے جا رہی ہو۔ فہد بھی بظاہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا، لیکن لڑکی اسے پیغام دے رہی تھی۔ چند قدموں تک لڑکی نے پیغام سنا دیا اور کہا، یہ کام کر کے آؤ گے تو وہاں ملوں گی جہاں ہم کچھ دیر بیٹھا کرتے ہیں۔ ابھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے فرض سے بھٹک جائیں۔ تمہیں معلوم ہوگا سلطان کی فوج کہاں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، فہد نے جواب دیا، میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا۔ خدا حافظ، لڑکی نے کہا۔ فی امان اللہ۔ لڑکی ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ایک گلی تھی۔ تب اس نے گھوم کر دیکھا، ایک آدمی اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس آدمی کو اس نے فہد کی تلاشی کے دوران 3-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اس آدمی کو اس نے محل میں بھی دیکھا ہے۔
ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ یہ شخص محل میں ملازم ہے۔ لڑکی کو کچھ شک ہوا۔ اس نے اس آدمی کی نیت معلوم کرنے کے لیے گلیوں کے 2-3 موڑ مڑے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے رہا۔ لڑکی آبادی سے باہر نکل گئی، یہ آدمی بھی باہر نکل گیا۔ کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، لڑکی وہاں بیٹھ گئی، یہ آدمی آگے نکل گیا۔ اسے غالباً یہ شک ہوا ہوگا کہ لڑکی کسی کے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ آگے چلا گیا۔ لڑکی ہوشیار تھی، وہ جلدی سے قریب کی جھاڑیوں میں چھپ گئی، وہاں سے سرکتی جھاڑیوں سے نکلی اور ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ وہ آدمی دور جا کر واپس آیا، اب اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ لڑکی کے پاس کوئی آدمی بیٹھا ہوگا، مگر اس نے قریب آ کر دیکھا وہاں لڑکی نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، لڑکی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آرمینیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ مول لے رکھا تھا۔ صلیبی افواج کسی بھی وقت متحد ہو کر اس پر حملہ کر سکتی تھیں، اور وہ اکیلا تھا۔ مسلمان امراء اس کے خلاف تھے۔ اپنی اپنی ریاست اور حکمرانی الگ الگ قائم کرنے کے لیے وہ اپنا ایمان صلیبیوں کے ہاتھ بیچ چکے تھے۔ خانہ جنگی تک ہو چکی تھی، جو صلیبیوں کی درپردہ کوششوں کا نتیجہ تھا۔ اب سلطان ایوبی ان تمام مسلمان امراء کو بزور شمشیر اپنے محاذ پر متحد کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان میں سے جو میری صفوں میں نہیں آتا وہ خود مختار بھی نہیں رہے گا۔ اس نے چند ایک قلعوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے امراء اور قلعے داروں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ اب وہ ان حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو کچھ طاقت رکھتے تھے۔ وہ کمال دلیری سے ان دشمنوں کے درمیان فوج کو گھما پھرا رہا تھا، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی تل خالد کے راستے میں ایک پڑاؤ کیے پڑا تھا۔ اس نے اپنے خیمے میں سالاروں کو بلا رکھا تھا، کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کوئی میرے اس فیصلے سے متفق نہیں کہ میں صلیبیوں کی طرف سے بے خبر ہو کر غلط سمت کو چل پڑا ہوں، تو میں اسے حق بجانب سمجھوں گا۔ میں اسے یہ نہیں کہوں گا کہ میرا حکم مانے اور میرے غلط فیصلے پر عمل کرے۔ میں اسے یہی کہوں گا کہ وہ میرے مقصد کو سمجھے اور دل سے تمام خوف اور وسوسے نکال دے۔ ہماری منزل یروشلم ہے، بیت المقدس، قبلہ اول۔ خدا نے ہمیں اس کڑوی آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ ہمارے بھائی ایمان فروش نکلے۔ انہیں قبلہ اول نہیں، حکمرانی چاہیے۔ یاد رکھو میرے رفیقوں، جب تاریخ مکمل ہو جائے گی تو اس میں یہ تحریر ہوگا کہ ہمارے دور کی فوج بزدل اور نااہل تھی۔ شکست کی لعنت ہمیشہ فوج کے حصے میں آتی ہے۔ حکمران اگر کفار کے درپردہ دوست ہی ہوئے، آنے والی نسلیں فوج پر لعنت بھیجیں گی۔ ہمیں خدا کے حضور بھی جانا ہے۔ خدا نے ہم پر جو فرض عائد کیا ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے، یا اس فرض کی ادائیگی میں جان دینی ہے۔ مرکز سے الگ ہونے والوں کے لیے میرے دل میں کوئی رحم نہیں۔ اگر ہم نے آج الگ الگ ریاستیں بنانے کے رجحان کو نہ روکا تو ایک دن یہی رجحان اسلام کے زوال کا باعث بنے گا۔ کہنے کو یہ اسلامی ملک ہوں گے، لیکن اپنی بادشاہیاں اور عیش و عشرت قائم کرنے کے لیے اپنے طاقتور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کرتے اور اپنا ایمان نیلام کرتے پھریں گے۔ اپنے طاقتور دشمن کو خوش رکھنے کے لیے درپردہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلی کرتے رہیں گے۔ ان کا کمزور سا دشمن بھی ان کے لیے طاقتور ہوگا۔ ایک حکمران اپنی پوری رعایا کو بے وقار بنا دے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو آج ہی سمیٹ لیں۔ میں اب یہ باتیں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا نقطہ نظر جو وقت کی ایک ضرورت ہے تمہارے دلوں پر نقش ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اپنے کسی ایسے بھائی کو دیکھ کر جو ہمارے مذہب کا دشمن ہو تمہاری تلوار جھک جائے۔ قوم کی مرکزیت اور اتحاد کو ختم کرنے والا بھائی دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہم تل خالد کے محاصرے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ اس کے آگے تل خالد ہے۔ محاصرے کے لیے میں تم سب کو بتا چکا ہوں کہ کس کس کے دستے ہوں گے۔ محفوظہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ چھاپہ مار دستے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان راستوں کو زد میں لے لیں گے جن سے صلیبی فوج کے آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا آرمینیا کی فوج محاصرہ توڑنے کے لیے آ سکتی ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق صلیبی حملے کا خطرہ نہیں، پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ ہم آرمینیا پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں شاہ آرمینیا سے اپنی شرائط تسلیم کرانی ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ عز الدین شاہ آرمینیا کی مدد کا طلبگار ہے۔ ہمیں آرمینیا پر خطرہ بن کر سوار ہو جانا ہے،
تاکہ شاہ آرمینیا عز الدین کو مدد نہ دے سکے، لیکن میں تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آرمینیا کی فوج اور شہری ہمارا مقابلہ اتنا سخت کریں کہ ہمیں پسپا ہونا پڑے۔ اس صورت میں عز الدین بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے اور حلب کا والی عماد الدین بھی۔ ہمیں گرتا دیکھ کر چھوٹے چھوٹے امراء بھی ہمیں گھوڑوں تلے رون دیں گے۔ ان نتائج اور خطروں کو سامنے رکھ کر ہمیں لڑنا ہے۔ میں تمہیں نقشہ دکھا چکا ہوں، کسی کے دل میں کوئی شک ہو تو رفع کر لو۔ یہ محاصرہ اور حملہ ہمیں اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کا پہلا پہر تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس آخری پڑاؤ میں اپنے سالاروں کو اپنے پہلے سے دی ہوئی ہدایات یاد دلا رہا تھا۔ اس کے سامنے نقشہ پڑا تھا۔ دربان نے خیمے میں آ کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا، فوراً اندر بھیج دو۔ دربان نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور سر سے اشارہ کیا۔ فہد خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے موصل سے یہاں تک کہیں رکے بغیر مسافت طے کی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ہونٹ خشک تھے اور آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ جاسوسی اور سراغ رسانی کے محکمے کا سربراہ حسن بن عبداللہ خیمے میں موجود تھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے آرام کیے بغیر سفر کیا ہے، سلطان ایوبی نے فہد سے کہا۔ بیٹھ جاؤ، دربان کو آواز دے کر کہا، اس کے لیے کھانا یہیں لے آؤ۔ خبر ایسی تھی کہ آرام کی مہلت حاصل کرنا گناہ معلوم ہوتا تھا۔ فہد نے اکھڑی ہوئی سانسوں سے کہا، میرا گھوڑا شاید زندہ نہ رہ سکے۔ کیا خبر ہے؟ شاہ آرمینیا اپنے دارالحکومت میں نہیں، فہد نے کہا۔ وہ ہرزم میں خیمہ زن ہے۔ عز الدین اسے ملنے ہرزم جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہماری فوج کے خلاف معاہدہ ہوگا۔ شاہ آرمینیا کے ساتھ اپنی فوج کے بھی 2 دستے ہوں گے اور عز الدین بھی اپنی فوج کے 2-3 دستے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ یہ بادشاہ شاہی شان و شوکت سے ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، سلطان ایوبی نے مسکرا کر کہا۔ پھر پوچھا، موصل میں سلیبیوں کے کیا رنگ ڈھنگ ہے؟ سلیبی ٹھنڈے ٹھنڈے سے معلوم ہوتے ہیں، فہد نے جواب دیا۔ ان کے ذخیرے کی تباہی کی اطلاع اب کو مل چکی ہے۔ ہم نے وہاں کے لوگوں کے دلوں سے پہلے درویش کا وہم اور فریب نکال دیا ہے۔ شاہ آرمینیا اور عز الدین کے ہرزم میں ملاقات کے متعلق تمہیں کہاں سے اطلاع ملی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہ اطلاع صحیح ہے؟ رضی خاتون کی اطلاع غلط نہیں ہوتی، فہد نے کہا۔ اللہ اس عظیم خاتون کو اپنی رحمتوں سے نوازے، سلطان ایوبی نے کہا، اور جذبات کے غلبے میں اس کی آواز بھر آئی۔ رضی خاتون نے آپ کو سلام کہا ہے، فہد نے کہا، اور یہ بھی کہ عز الدین کے پاؤں لڑنے سے پہلے ہی اکھڑ گئے ہیں۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہے اور اگر اسے ایک ضرب اور پڑی تو وہ گھٹنے ٹیک دے گا۔ موصل میں کوئی فوجی ہلچل ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ کوئی جنگی تیاری؟ سلیبی جاسوس اور مشیر سرگرم ہیں، فہد نے جواب دیا۔ کوئی جنگی تیاری نظر نہیں آتی۔ عز الدین سلیبیوں سے جس قسم کی اعانت مانگ رہا ہے وہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ شہر میں ہمارے آدمی پوری کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں اور رضی خاتون اور ان کی بیٹی شمس النساء کی کوششوں سے قلعے اور محل کے اندر کا ہر گوشہ اور ہر راز ہماری نظر میں ہے۔ صد آفرین میرے دوست، سلطان ایوبی نے اٹھ کر اس کے گال کو تھپکایا اور کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تم جو اطلاع لائے ہو وہ کتنی کارآمد اور قیمتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ فوجوں کا اب اتنا خون خرابہ نہیں ہوگا جتنا محاصرے اور حملے میں ہوتا۔ اس نے سالاروں سے مخاطب ہو کر کہا، اب ہم تل خالد کا محاصرہ نہیں کریں گے، فوج ادھر ہی جائے گی۔ چھاپا ماروں کا صرف ایک دستہ میرے ساتھ ہرزم کی سمت جائے گا۔ ہرزم ایک خوبصورت جگہ تھی، ہر طرف سبزے زار چشمے اور ہرے بھرے درخت تھے، ہریالی سے ڈھکی ہوئی چٹانیں بھی تھیں۔ اس خطے کو قدرت نے تو حسن دیا ہی تھا، آرمینیا کے بادشاہ نے اسے آ کر جنت ارض بنا دیا تھا۔ شامیانوں اور قیناتوں نے محل کا منظر بنا دیا تھا، ان کے اندر رنگین روشنیوں والے فانوس لٹکائے گئے تھے۔ 6 گھوڑوں کی بھگیاں بھی تھیں اور محافظ دستے کے سوار اور گھوڑے طلسماتی سی شان کے حامل تھے۔ رقص و سرور کا خاص انتظام تھا۔ آرمینیا کی سب سے زیادہ حسین اور ناچنے والی لڑکیاں ساتھ لائی گئی تھیں۔ حرم کے منتخب لڑکیوں کے خیمے الگ تھے۔ شاہ آرمینیا نے مروین کے ایک امیر کو بھی وہاں مدعو کیا تھا۔ مروین ہرزم کے قریب ہی ایک علاقہ تھا جس کا امیر قطب الدین غازی تھا۔ مروین اس کی جاگیر تھی۔ شامیانوں، قیناتوں اور خیموں سے کچھ دور شاہ آرمینیا کی 2 دستے فوج خیمہ زن تھی۔ شاہ آرمینیا امیر مروین کے ساتھ 2-3 روز شکار کھیلتا رہا، پھر ایک روز والی موصل عز الدین آ گیا۔
اس کے ساتھ بھی اپنی فوج کے 2 منتخب دستے تھے۔ رات کو رقص و سرور کی محفل جمی، شراب کی صراحیاں خالی ہوئیں۔ عورت اور شراب نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ یہ مسلمان حکمران ان کے عمرہ، وزراء اور سالار قبلہ اول کے ساتھ خانہ کعبہ کو بھی بھول گئے۔ رات عیش و عشرت میں گزار کر وہ سارا دن گہری نیند سوئے رہے۔ اس رات جب وہ شراب اور عورت کے نشے میں مخمل قالینیں پر رنگین فانوسوں کے نیچے بدمست ہو رہے تھے، اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں سے 2-2.5 میل دور چھاپا ماروں کے ایک دستے کے ساتھ پتھریلی زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس نے چھوٹا سا سفری خیمہ ساتھ رکھا تھا تاکہ نصب کرنے اور گاڑنے میں زیادہ وقت صرف نہ ہو۔ وہ یہاں سلطان نہیں، چھاپا مار بن کے آیا تھا۔ اس نے خانہ بدوشوں کے بحروب میں اپنے جاسوس ہرزم کے اس شاہانہ کیمپ کا جائزہ لینے اور تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ ان میں فہد بھی تھا۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ یہ 3-4 جاسوس اپنے اونٹوں کی مہار پکڑے کیمپ کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ انہیں کوئی وہاں ہٹ جانے کو کہتا تو وہ ہاتھ پھیلا کر کھانے کی بھیک مانگتے۔ فہد شاہی شامیانوں کے قریب سے گزرا تو اسے وہ نوجوان خادمہ نظر آئی جس نے اسے رضی خاتون کا پیغام دیا تھا۔ فہد نے اسے پہچان لیا۔ یہ لڑکی عز الدین کی خصوصی خادمہ تھی جو یہاں بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ فہد نے بھکاریوں کی طرح صدا لگائی، شہزادی آپ کا غلام سفر میں ہے، کچھ کھانے کو مل جائے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ لڑکی نے دور سے کہا، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ فہد کو موصل میں تو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ فہد نے اپنی اصلی آواز میں کہا، تم یہاں پکڑوا دو۔ اوہ! لڑکی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تم پہنچ گئے ہو؟ دیکھ لو میری خبر غلط تو نہیں تھی، لیکن یہاں نہ رکو، چلے جاؤ۔ تم رات کہاں ہوگے؟ آج رات شاید میں جلدی فارغ ہو جاؤں، مل بیٹھے مدت گزر گئی ہے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ جذبات پر فرض کو غالب نہ آنے دینا۔ فہد نے کہا، ہمارا فرض ابھی ادا نہیں ہوا، زندہ رہے تو ملیں گے۔ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ سلطان کہاں ہے؟ سلطان جلدی آ جائے گا، فہد نے جواب دیا۔ اوئے کون ہے یہ؟ کسی کی آواز آئی۔ ہٹاؤ اس بدبخت کو یہاں سے۔ لڑکی فہد کو ڈانٹنے لگی اور فہد وہاں سے چلا گیا۔ لڑکی ایک خیمے کی اوٹ سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس خیال سے اس کے آنسو نکل آئے کہ فہد کا فرض کیسا اذیت ناک ہے اور کتنا خطرناک۔ وہ اس خوبرو اور تنومند جوان کو دل و جان سے چاہتی تھی، مگر وہ چوری چھپے ملتے تھے تو اپنے جذبات کی کم اور فرائض کی باتیں زیادہ کرتے تھے۔ کئی معرکے جو ان کی فوج نے جیتے تھے وہ فہد اور اس لڑکی جیسے جاسوسوں کی بدولت جیتے تھے۔ یہ دشمن کے گھر میں رہ کر زمیندوز معرکہ لڑتے تھے، ان کی جان ہر لمحہ موت کے منہ میں رہتی تھی۔ اس نوجوان اور حسین خادمہ کے جذبات ابل آئے۔ اگر اس کا فرض راستے میں حائل نہ ہوتا تو وہ فہد کو یوں مارا مارا پھرنے نہ دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ فہد انہی پتھریلی وادیوں میں کہیں سو جاتا ہوگا۔ ہم خدا کے حضور ملیں گے، لڑکی نے اپنے آپ سے کہا اور اپنے کام کو چلی گئی۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ آج رات ہرزم کے سپاہی کیمپ میں کوئی گانا بجانا نہیں تھا، خاموشی طاری تھی۔ شاہ آرمینیا کے شامیانے میں اس کے پاس عز الدین اور امیر مروین قطب الدین غازی بیٹھے تھے۔ عز الدین کہہ رہا تھا، اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ صلاح الدین اپنی سلطنت وسیع کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے اتحادی بن جائیں تو وہ ہمیں اپنا امیر بنا رکھے گا، ہم خود مختار نہیں ہوں گے۔ حال ہی میں وہ مسلمان عمرہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر چکا ہے اور اس کی فوجی طاقت کے خوف سے یہ تمام عمرہ اور قلعے دار اس کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں نے اسے نہ روکا تو وہ صرف موصل پر نہیں، حلب پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرے گا، مگر میں اکیلا اس کے خلاف نہیں لڑ سکتا۔ عماد الدین میرے ساتھ ہے، لیکن اس صورت میں کہ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج لٹیروں کی طرح لیے دندناتا پھر رہا ہے۔ عماد الدین کو اپنی فوج حلب سے نہیں نکالنی چاہیے۔ حلب کا دفاع زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مقام بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں، شاہ آرمینیا نے کہا، صلیبیوں کی بھی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں، اسی لیے میں صلیبیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرتا۔ عز الدین نے کہا، وہ ہم سے مدد کے عوض حلب مانگیں گے، اور وہ ضرور مانگیں گے۔ قطب الدین غازی نے کہا، میں بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپس میں کوئی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ آپ دونوں کی فوجیں مل کر صلاح الدین ایوبی کو شکست دے سکتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ صلاح الدین کی فوج تل خالد کی طرف جا رہی ہے، عز الدین نے کہا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں،
شاہ آرمینیہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ میری سرحدوں سے دور رہے گا۔ میں نے اس کی پیش قدمی کی سمت کا جائزہ لیا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے۔ مجھے صلیبیوں پر بھروسہ نہیں، عز الدین نے کہا۔ وہ مجھے ہر طرح کی مدد دیتے ہیں، لیکن جنگ صرف سامان اور مشیروں سے نہیں لڑی جا سکتی۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ میں صلاح الدین کی فوج کو جنگ میں الجھا لیتا ہوں اور وہ اس پر حملہ کر دیں۔ میں نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ دمشق اور بغداد کو محاصرے میں لے لیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو صلاح الدین ایوبی ہمارے علاقوں سے نکل جائے گا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ ہم سب کو اپنا محکوم بنانے کی سوچ رہے ہیں، شاہ آرمینیہ نے کہا۔ سلطان ایوبی نہ رہا تو صلیبی ہمیں کھا جائیں گے، ہمیں ان پر بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر آپ میری مدد کریں، عز الدین نے کہا۔ میں آگے بڑھ کر صلاح الدین سے لڑتا ہوں، آپ اس پر حملہ کریں۔ اس موضوع پر وہ بہت دیر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ آخر شاہ آرمینیہ نے اس شرط پر عز الدین کی تجویز مان لی کہ اس کی فوج کے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کی ذمہ داری عز الدین لے۔ عز الدین نے یہ شرط مان لی اور طے ہوا کہ عز الدین سلطان ایوبی کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لے گا اور شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کی فوج پر عقب سے حملہ کر دے گی۔ عز الدین تجربہ کار جنگجو تھا، جنگ لڑنا اور لڑانا جانتا تھا۔ اس نے وہیں جنگ کی منصوبہ بندی کر لی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے کا ذکر ہے، جب عز الدین اور شاہ آرمینیہ جنگ کا پلان بنا رہے تھے۔ رات گھوڑوں کے ٹاپوؤں سے لرزنے لگی۔ شاہ آرمینیہ نے دربان کو بلا کر غصے سے کہا، یہ جن سواروں کے گھوڑے کھل کر بھاگ رہے ہیں انہیں صبح یہاں لے آؤ، بدبخت بے خبری کی نیند سو جاتے ہیں۔ مگر یہ گھوڑے اس کے دستے کے نہیں تھے، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چھاپہ مار سوار تھے جن کی تعداد 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ یہ ان کا شبخون تھا۔ ذرا سی دیر میں باہر قیامت بپا ہو گئی۔ چھاپہ مار 2 حصوں میں تقسیم ہو کر سرپٹ آئے اور گزر گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں جن سے وہ فوج کے خیموں کو جلاتے گزر گئے۔ کئی خیموں کو آگ لگ گئی تھی۔ سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ فوراً بعد سواروں کی ایک اور موج آئی جو برچھیوں اور تلواروں سے اپنے سامنے آنے والوں کو کاٹتے گزر گئے۔ جلتے ہوئے خیموں نے روشنی کر دی تھی، پھر تیروں کا مہ برسنے لگا۔ ان میں جلتے ہوئے فتیلے والے تیر بھی تھے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں کا وہ غل کہ دہشت طاری ہوئی جا رہی تھی۔ زخمیوں کی چیخ و پکار قیامت خیز تھی۔ پھر جانوروں کے رسے کھل گئے۔ گھوڑے اور اونٹ ڈر کر ادھر ادھر بھاگ دوڑنے لگے۔ اس غل غباڑے اور چیخ و پکار میں کیمپ کے ارد گرد سے بلند آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہتھیار ڈال دو، عز الدین ہمارے سامنے آ جاؤ، شاہ آرمینیہ تلخالد ہمارے محاصرے میں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ عز الدین نے اپنے ایک وفادار کمانڈر سے کہا کہ وہ اسے ایک گھوڑا لا دے۔ بڑی مشکل سے اسے گھوڑا لا کر دیا گیا۔ وہ سوار ہوا اور افراتفری کے اس قیامت خیز عالم میں نکل گیا۔ اس نے اپنے دستوں کی، اپنے ذاتی عملے کی اور اپنے ساتھ جو لڑکیاں لایا تھا ان کی پرواہ نہ کی، جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس دور کا ایک وقائع نگار اسد الاسدی لکھتا ہے کہ سلطان ایوبی گھیرا تنگ کر کے ان حکمرانوں کو گرفتار کر سکتا تھا، لیکن اس نے مصلحتاً ایسا اقدام نہ کیا۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ وہ ان حکمرانوں کو اپنا اتحادی بنا کر ان کی فوجوں کو فتح فلسطین کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وجہ خواہ کچھ ہی تھی۔ فروری 1183 579 ہجری کا یہ معرکہ سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں سے اسی طرح لڑایا اور اس نے آگے بڑھ کر کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اس شبخون کی نگرانی اس نے خود کی تھی۔ شاہ آرمینیہ نے بھاگنے کے بجائے وہیں رکے رہنا مناسب سمجھا۔ رات گزر گئی۔ صبح ہوئی تو کیمپ میں جلے ہوئے خیموں کی راکھ بکھری ہوئی تھی۔ لاشیں پڑی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ حملہ آوروں کا کچھ پتہ نہ تھا کہاں ہیں۔ شاہ آرمینیہ جانتا تھا کہ سلطان ایوبی یہیں کہیں قریب ہی ہوگا۔ وہ سوچنے لگا کہ سلطان ایوبی کو کہاں تلاش کرے۔ اتنے میں اسے 2 سوار آتے نظر آئے۔ وہ شاہ آرمینیہ کے سامنے آ کر اترے اور سلام کیا۔ وہ سلطان ایوبی کے فوجی حکام تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلام بھیجا ہے، ایک نے کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عز الدین واپس موصل چلا جائے اور آرام سے بیٹھ کر سوچے، اور شاہ آرمینیہ کے لیے سلطان محترم نے پیغام دیا ہے کہ ان کی فوج تل خالد کے قریب پہنچ گئی ہے۔
آپ کو شام تک وہاں سے اطلاع مل جائے گی۔ آپ کے پہنچنے تک آپ کا دارالحکومت ہمارے قبضے میں ہوگا۔ اگر آپ سلطان شام و مصر کی شرائط قبول کر لیں تو طلخالد سے فوج واپس آ سکتی ہے۔ اگر آپ مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں تو نتائج کو پہلے ذہن میں رکھ لیں، ہمیں پیغام کا جواب دیں، آپ ہمارے محاصرے میں ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میرا سلام کہو، شاہ آرمینیہ نے کہا۔ میں اپنے ایک وزیر کو شام سے پہلے سلطان کے پاس بھیج رہا ہوں۔ دونوں سوار چلے گئے۔ شاہ آرمینیہ کا یہ وزیر بک تیمور تھا جو اس کے ساتھ تھا۔ شاہ آرمینیہ نے اسے کہا کہ وہ ہمیں اور ان لوگوں کے اختلافات اور عداوت میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ادھر طلخالد محاصرے میں ہے اور ہم یہاں ہیں۔ جاؤ اور صلاح الدین ایوبی سے کہو کہ اپنی فوج واپس بلا لے، ہم اس کے کسی دشمن کے ساتھ کوئی معاہدہ اور کوئی اتحاد نہیں کریں گے۔ بک تیمور دانشمند وزیر تھا، اس نے سلطان ایوبی کے ساتھ بات کی۔ سلطان ایوبی نے بڑی سخت شرائط پیش کی اور منوا لی۔ بک تیمور نے تحریری وعدہ دے دیا کہ شاہ آرمینیہ کی فوج سلطان ایوبی کے کسی دشمن کی مدد کو نہیں جائے گی۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ اٹھا لیا اور شاہ آرمینیہ سے ملے بغیر طلخالد کو روانہ ہو گیا۔ ایک اور اہم مقام دیار بکر تھا جو اس زمانے میں عمیدہ کہلاتا تھا۔ اس مقام کو جنگی اہمیت حاصل تھی اور اس کی اہمیت یہ بھی تھی کہ اس کے گرد و نواح کے علاقے کے لوگ جنگجو اور فن سپاہ گیری کے ماہر تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج میں بہت سے سپاہی اسی علاقے کے تھے۔ اپنی فوج کی کمی سلطان اسی علاقے سے پوری کیا کرتا تھا۔ یہاں کے لوگ تو سلطان ایوبی کے حامی تھے، مگر ان حکمران اپنی حکمرانی قائم رکھنے کی خاطر سلطان ایوبی کا مخالف تھا اور مسلمان ہوتے ہوئے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ دوستی کی کوشش میں تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دیار بکر کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ یہ برق رفتار پیش قدمی تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو اتنا ہی بتایا تھا کہ دیار بکر کو محاصرے میں لے کر اس جگہ پر قبضہ کرنا ہے اور فتح کی صورت میں وہاں کے موجودہ امیر کی کوئی شرط تسلیم نہیں کی جائے گی اور کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان امراء پر ظلم نہ کیا جائے، ایک سالار نے کہا۔ ان کی افواج کو اپنی فوج میں شامل کر کے انہیں برائے نام امیر رہنے دیا جائے۔ میں اب کسی سانپ کو قوم کی آستین میں نہیں پلنے دوں گا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مجھے اطلاعیں ملی ہیں کہ یہ شخص اپنے علاقے کے لوگوں کو ہماری فوج میں شامل ہونے سے روک رہا ہے اور وہ خلافت کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ مرکز سے خود مختاری مانگنے والے یا درپردہ کوششوں سے الگ ہونے والے غدار ہوتے ہیں، اور یہ غدار بہت خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ وہ قوم کے دشمن سے مدد لیتے ہیں اور اپنی قوم یعنی خلافت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا سر کچل دینا چاہتا ہوں تاکہ جب آپ کا اصل دشمن یعنی صلیبی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی پیٹھ پیچھے کوئی وار کرنے والا نہ ہو اور کوئی سانپ زمین سے نکل کر آپ کو ڈنک نہ مار سکے۔ دیار بکر اللہ کے سپاہیوں کا خطہ ہے، ہماری فوج کی 1/4 نفری اسی خطے کی ہے۔ اگر ہم نے ان جنگجوؤں کے غدار حکمران کو بخش دیا تو اس خطے کے لوگوں کا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا اور فن سپاہ گیری بھی۔ ساری قوم یا کسی ملک کے تمام لوگ غدار یا بے ایمان نہیں ہوا کرتے۔ حکمران اگر ایمان فروش ہوں تو قوم کے جوہر ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھی بھلی قومیں بے وقار ہو جاتی ہیں، جذبے مر جاتے ہیں اور پھر قومیں آزاد قوموں کی طرح زندہ نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے اس قسم کے حکمرانوں کو ختم کرنا ہے اور سلطنت اسلامیہ کا ایک مرکز بنانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خلافت بغداد مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر خلافت کا حکم چلتا تو ہمیں فوج کشی نہ کرنی پڑتی۔ یہ فوج کا فرض ہے کہ ملک کے اندر انتشار کو اور نااہل اور ایمان فروش حکمران کو ختم کرے۔ میں پھر وہی الفاظ دہراتا ہوں کہ تاریخ یہی کہے گی کہ 6 صدی ہجری کی فوج نکمی تھی جس نے نہ خلافت کا وقار بحال کیا نہ دشمن کو۔ دیار بکر کا محاصرہ اتنی تیزی سے ہوا کہ اندر والوں کو مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ سلطان ایوبی نے ہدایت جاری کی تھی کہ شہریوں کا نقصان کم سے کم ہو۔ اندر اپنے جاسوس موجود تھے اور سلطان ایوبی خود بھی شہر سے اور حکمران کے محل اور ہیڈ کوارٹر سے واقف تھا۔ اس لیے منجنیقوں سے جو پتھر اور آتش گیر سیال کی جو ہانڈیاں پھینکی گئی تھیں وہ سرکاری عمارتوں پر پھینکی گئیں۔ باہر سے اعلان کیے گئے کہ امیر ہتھیار ڈال کر باہر آ جائے، لیکن قلعے کی دیواروں پر کھڑے امیر نے جوابی اعلان کرایا
کہ ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے، لڑو اور شہر لے لو۔ دیار بکر کی فوج نے جم کر مقابلہ کیا۔ سلطان ایوبی محاصروں کا ماہر تھا، لیکن اس نے مزاحمت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ محاصرہ طول پکڑ لے گا اور اس کے لیے کچھ زیادہ ہی قربانی دینی پڑے گی۔ دیواریں توڑنے والے افراد رات کی تاریکی میں دیوار تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے ان پر آگ پھینکی گئی اور وزنی پتھر بھی پھینکے گئے۔ بڑے دروازے پر منجنیقوں سے آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینک کر فتیلے والے تیر مارے گئے، جس سے دروازے کا لکڑی کا حصہ جل گیا، مگر اس کا لوہے کا ڈھانچہ گھنا تھا جس میں سے گزرنا ممکن نہیں تھا، تاہم گزرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فضا میں تیر اڑ رہے تھے۔ سلطان ایوبی حیران تھا کہ اندر والے ایسا سخت مقابلہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ امیر دیار بکر نے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی شہر میں اعلان کرا دیا تھا کہ صلیبیوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس اعلان پر شہر کے لوگ لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور انہوں نے فوج کے دوش بدوش شہر کی دیوار پر آ کر محاصرہ کرنے والوں پر تیروں اور برچھیوں کا مہ برسا دیا۔ یہ دیکھا گیا تھا کہ چاروں طرف دیوار پر فوج کے ساتھ شہری بھی تھے۔ شہر کے لوگوں کا حوصلہ بلند تھا، لیکن سلطان ایوبی نے شہریوں کو لڑتے دیکھ کر بھی یہ حکم نہ دیا کہ شہر پر بھی آگ برسائی جائے۔ محاصرہ 8 روز جاری رہا۔ زیادہ تر نقصان سلطان ایوبی کی فوج کا ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی ٹولیاں آگے بڑھتیں اور تیروں کا نشانہ بنتی تھیں۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ شہر کی دیوار سے نعرے گرجنے لگے، یہ صلیبی نہیں ہیں، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، ان کے جھنڈے دیکھو، مسلمانوں تم آپس میں لڑ رہے ہو۔ تب سلطان ایوبی کی فوج میں دیار بکر کے علاقے کے جو سپاہی اور کمانڈر تھے، انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، ہم تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی ہیں، دروازہ کھول دو۔ یہ انکشاف بھی بعد میں ہوا تھا کہ شہر کے اندر سلطان ایوبی کے جو جاسوس اور زمیندوز کارندے تھے، انہوں نے بھاگ دوڑ کر لوگوں کو بتایا تھا کہ محاصرہ کرنے والے صلیبی نہیں مسلمان ہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ مہم آسان نہیں تھی۔ جاسوس آزادی سے لوگوں کو سرکاری اعلان کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اس مہم میں 2 جاسوس پکڑے بھی گئے تھے، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ 9ویں روز اندر کی فوج اور شہریوں کی سوچ اور جذبہ ہی بدل گیا۔ شہریوں نے حکمران اور اس کے حاشیہ برداروں کی دھمکیوں اور چیخ و پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے۔ جب سلطان ایوبی شہر میں داخل ہوا تو شہر کے لوگوں نے بے تابی سے نعرے لگا لگا کر اس کا استقبال کیا۔ عورتوں نے مندیڑیں اور دریچوں سے اس پر اور اس کی فوج پر اپنے دوپٹے اور رومال پھینکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیار بکر کے امیر کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا، اور یہ شہر نور الدین ابن قارا ارسلان اور ایک اور امیر کو دے دیا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اس کا نام ابن نکن لکھا ہے، جو نور الدین کے ہی خاندان کا فرد تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں ضروری ہدایات دیں، وہاں کی فوج کو اپنی فوج کا حصہ بنایا اور حکم دیا کہ اس علاقے سے مزید فوج تیار کی جائے۔ مئی 1183 عیسوی محرم الحرام 579 ہجری سلطان ایوبی نے دیار بکر کو اپنی علم برداری میں لیا اور حلب کی سمت کوچ کیا۔ اس کے سب سے بڑے دشمن حلب کا والی عماد الدین اور موصل کا والی عز الدین تھے۔ اب وہ ان کی طرف توجہ دینا چاہتا تھا۔